جیم پر قلقلہ آیا ہے یعنی جیم کو ہلا کر پڑھیں گے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ نون جازم نون ساکن اس پر کیا ہے اخفا اور نون مشدد ہے یہاں غنہ. اب یہاں پر دیکھیں غنہ اور اخفا اکٹھے آئے ہیں, ان دونوں کے درمیان آپ کو فرق جو ہے وہ واضح نظر آئے گا کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں, ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بس جو اخفا ہے وہ کم دیر ناک میں آواز نکالنی ہے, اگلے لفظ میں چھپا دینا ہے. مثال کے طور پہ انبار جیسے ہے وہ صوت پر کیا آئے گی تفخیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو معلمہ اقرا آفیشیل. تو اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن قاعدہ پڑھنا چاہتی ہیں, یا پھر آپ ڈیلی تلاوت قرآن پاک سننا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. پڑھنا شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا سبق ہے سیقولو پارے کا رکوع نمبر 12. 12ویں رکوع کی کل ہم نے پہلی 2 آیات پڑھ لی تھیں. آج ہم بقیہ آیات پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہمارا رکوع نمبر 12 مکمل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ جیم پر کیا آیا ہے قلقلہ. جیم پر قلقلہ آیا ہے یعنی جیم کو ہلا کر پڑھیں گے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ لفظ اللہ پر کیا ہے تفخیم. لفظ اللہ پر کیا ہے تفخیم یعنی لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. رو پر کیا ہے تفخیم اور غود پر کیا ہے تفخیم یعنی رو اور غود ان دونوں پر تفخیم ہے. عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. رو اور غود کو کیا کرنا ہے پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. أَن تَبَرُّوا. ان پر کیا ہے نون پر کیا ہے اخفا. نون پر کیا ہے اخفا. أن تبروا. اور رو پر کیا ہے تفخیم یعنی پر پڑھنا ہے. اخفا یعنی نون کو ہلکا پڑھیں گے اور تبرو میں رو کو پر پڑھیں گے. أن تبروا. اب رو کو کھینچا کیوں, حروف مد آیا ہے یعنی واو کے پیچھے پیش آئی ہے اس لیے ہم نے تبرو کو تھوڑا سا کھینچا. أن تبروا وَتَتَّقُوا. اب تتقو میں قوف پر کیا آئی ہے تفخیم آئی ہے. دوسرا واو کے پیچھے پیش آیا اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا. حروف مدہ آ گیا ہے. وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا. صوت پر کیا آئی ہے تفخیم. وَتُصْلِحُوا اور حروف مدہ بھی آیا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچا. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اب نون پر کیا آ رہا ہے غنہ. نون پر کیا آ رہا ہے غنہ آ رہا ہے. نون مشدد آیا ہے اس لیے نون پر غنہ کریں گے. بَيْنَ النَّاسِ. 'ن' 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 '
واللہ لفظ اللہ پر کیا آئی ہے؟ تفخیم، یعنی لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. واللہ سمیع علیم. واللہ سمیع علیم. واللہ سمیع علیم. اب پوری آیت کی طرف ایک مرتبہ دیکھ لیں، پوری آیت کو توجہ سے سن لیں اور پڑھ لیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذ، خا پر کیا ہے؟ تفخیم، لفظ اللہ پر تفخیم. لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو، غائن پر کیا ہے؟ تفخیم، یعنی پر پڑھنا ہے. غائن پر ہے تفخیم، اس کو پر پڑھیں گے. باللغو، باللغو فی ایمانکم، فی پر بڑی مد آئی ہے اس لیے اس کو 6 الف کے برابر کھینچا. فی ایمانکم، فی ایمانکم. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، وَلَكِنْ نون پر کیا ہے؟ غنہ آیا ہے. جب نون ساکن کو شد کے ساتھ ملایا یا مشدد کے ساتھ ملایا تو یہاں پر غنہ آیا، ٹھیک ہے. اور کم یہاں پر کیا ہے؟ اخفا ہے، اخفا کریں گے یہاں پر میم پر اور نون پر غنہ کریں گے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، قوف پر کیا ہے؟ تفخیم. قُلُوبُكُمْ، قُلُوبُكُمْ، قوف پر تفخیم آئی ہے. قُلُوبُكُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، لفظ اللہ پر تفخیم، غائن پر تفخیم اور را پر تفخیم. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اب ایک بار پھر سے آیت دیکھ لیں. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون، للذين يؤلون. اب زال جو ہے للذی کا زال نرمی سے پڑھنا ہے بالکل، اور یؤلونا میں حمزہ کو جھٹکا دینا ہے. یؤلونا، یولونا نہیں پڑھنا. یؤلونا، یؤلونا. من
نسائهم من نسائهم نون پر غنہ کرنا ہے، نون مشدد آیا ہے اور بڑی مد آئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو 6 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ من نسائهم تربص أربعة تربص رو پر اور سقوط پر تفخیم ہے اور اربع یہ رو پر بھی تفخیم ہے، یعنی ہم نے ان تینوں لفظوں کو پر پڑھنا ہے۔ تربص أربعة تربص أربعة أشهر اشہورین بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشہر بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف جائز آیا ہے۔ اشہورین یا اشہور، ٹھیک ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے اشہور، اور اگر ہم نے وقف نہیں کرنا تو ہم نے پڑھنا ہے اشہورین، اور را پر کیا کرنی ہے، ہم نے تفخیم کرنی ہے۔ تربص أربعة أشهر تربص أربعة أشهر فإن فإن نون پر کیا ہے، اخفا، نون پر کیا ہے، اخفا، اور بڑی مد آئی ہے اس لیے ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ فإن فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم اب جو نون مشدد ہے اس پر کیا آیا ہے، غنہ، نون مشدد پر غنہ آیا ہے، لفظ اللہ پر کیا آیا ہے، تفخیم، یعنی لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور غائن اور یہ دو را، ٹھیک ہے، غفور کا را اور رحیم کا را، ان دونوں کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ ان پر بھی تفخیم ہے، یعنی یہ پر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اب آیت ایک بار پھر سے دیکھ لیں۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ تو اور قوف ان دونوں پر تفخیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور نون مشدد پر کیا ہے، غنہ، اور لفظ اللہ پر کیا ہے، تفخیم، ٹھیک ہے، لفظ اللہ پر پڑھنا ہے اور نون پر غنہ کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اب یہ آیت ایک بار پھر سے دیکھ لیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ تو اور قوف حروف تفخیم آئے، ان دونوں پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ تفخیم کرنی ہے. اور را اور صاد یتربصن کے یہ ان دونوں پر بھی تفخیم آئی ہے، ان دونوں کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے. تو یہ 4 لفظ ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہے. والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن. اب نون جازم نون ساکن، اس پر کیا ہے؟ اخفا، اور نون مشدد ہے یہاں غنہ. اب یہاں پر دیکھیں غنہ اور اخفا اکٹھے آئے ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ کو فرق جو ہے وہ واضح نظر آئے گا کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بس جو اخفا ہے وہ کم دیر ناک میں آواز نکالنی ہے، اگلے لفظ میں چھپا دینا ہے. مثال کے طور پہ انبار جیسے ہے، وہ با میں نون چھپ گیا تو اخفا اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور جو مشدد ہوتا ہے وہ ناک میں آواز نکالنی ہوتی ہے ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے. بِأَنفُسِهِنَّ 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 ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اب قوف اور را ان دونوں پر کیا ہے؟ تفخیم، یعنی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ نون پر کیا ہے؟ شد. نون پر جب شد آئی تو پھر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ نون مشدد پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. نون مشدد پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ نون ساکن کے بعد یا مشدد آئی اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا. ٹھیک ہے. أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ خو پر تفخیم، قوف پر تفخیم اور لفظ اللہ پر تفخیم. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو خو، قوف اور لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. ما خلق اللہ فی ارحامہن. فی پر بڑی مد آئی اس لیے ہم نے اس کو 6 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور را پر کیا ہے؟ تفخیم. را پر کیا ہے؟ تفخیم. اور نون مشدد آیا ہے تو کیا ہوگا یہاں پر؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ میں. لفظ ارحامہن پر نون مشدد ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. فی ارحامہن فی ارحامہن ان کن نون پر کیا ہے؟
اخفا اور نون مشدد پر کیا ہے غنہ. نون پر اخفا ہے اور نون مشدد نون ساکن پر اخفا ہے اور نون مشدد پر کیا ہے غنہ. ان کن یؤمن نون پر کیا ہے شد. تو شد کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا پڑھا, اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے. یؤمن باللہ, بلا پر ہم نے بلکہ موٹا نہیں پڑھنا, پیچھے زیر آئی ہے. باللہ والیوم الآخر, باللہ والیوم الآخر. خو پر کیا کرنی ہے ہم نے تفخیم کرنی ہے. خو پر کیا کرنی ہے تفخیم اور نون مشدد پر کیا کرنا ہے ہم نے غنہ. یؤمن باللہ والیوم الآخر. وبعولتهن أحق وبعولتهن نون پر کیا کیا ہم نے غنہ کیا. وبعو واو کے پیچھے پیش آیا اس لیے بعو کو ہم نے کھینچا اور نون مشدد آیا اس لیے ہم نے اس پر کیا کیا غنہ کیا. وبعولتهن أحق بردہن نون پر کیا ہے غنہ. نون پر کیا ہے غنہ. کیونکہ نون مشدد ہے. بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. فی ذلک ان ارادوا رو پر کیا ہے تفخیم. فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. صاد پر کیا آئے گی تفخیم اصلاحا. فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. وَلَهُنَّ نون مشدد آیا غنہ. وَلَهُنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف. علیہن نون مشدد ہے. بالمعروف را تفخیم یعنی اس کو پر پڑھنا ہے را کو. مثل الذی علیہن بالمعروف. یا کے پیچھے زیر آئی ہے اس لیے ہم نے اللہ جی کو کھینچا ہے. مثل الذی علیہن بالمعروف. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ نون مشدد آیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. را کو کیا پڑھنا ہے ہم نے مخفف یعنی تفخیم کرنی ہے. ہم نے را پر تفخیم کرنی ہے. درجہ
درجہ پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. واللہ عزیز حکیم. واللہ عزیز حکیم. لفظ اللہ پر کیا کرنی ہے ہم نے؟ تفخیم کرنی ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. واللہ عزیز حکیم. واللہ عزیز حکیم. اب آیت دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.